طلحہ بھائی سب خیریت ہے؟ آج آپ بہت مصروف لگ رہے ہیں مجھے. جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے اگلے چند دنوں بعد ہی 14 اگست آنے والی ہے. میں نے اس دفعہ سوچا ہے کہ 14 اگست کو فل جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے. میں نے اس دفعہ 2 بڑے ڈیک، 6 فل سائز کے بڑے باجے اور اپنی 125 منٹ سلینسر نکال دیا تاکہ میں اس 14 اگست کو فل جوش و جذبے کے ساتھ مناؤں. کیا ہمیں واقعی میں یوم آزادی ایسے ہی منانی چاہیے؟ بھائی میں تو 14 اگست اسی طرح منا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے مجھے 14 اگست کس طرح منانی چاہیے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں واقعی میں یوم آزادی کیسے منانی چاہیے. ویورز، ہمیں سب سے پہلے تو یوم آزادی کے دن شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس پاک سرزمین کو عطا کیا. اس کے بعد ویورز ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اور ان دعاؤں کے اندر ان بزرگوں کو، ان ماؤں کو، ان بچوں کو، ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اس ارض پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنی جانیں پیش کی. ویورز، اس خاص موقع کے اوپر ہمیں پرچم کشائی کی تقریب بھی رکھنی چاہیے گھروں کے اندر اور اپنے بچوں کو ساتھ جمع کرنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے، انہیں یہ پیغام دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ آخر ہمارے پرچم کے اندر جو سبز حصہ ہے اور جو سفید حصہ ہے اور اس پرچم پر جو چاند بنا ہے، جو ستارہ بنا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ کیا چیز ریپرزینٹ کرتا ہے. ہمیں یہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے قوم کی ہسٹری کا بتانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے یہ وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا. مزید یہ ویورز کہ ہمیں قومی ترانے سے بھی اپنے کنیکشن کو جوڑنا چاہیے اور انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہمارے قومی ترانے کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا کیا مطلب ہے. ہمیں انہیں لفظ بلفظ ترجمہ کر کے تشریح کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے. اینڈ کے اندر ویورز میں صرف یہ ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو.